کوئی ایسی ساعت، کوئی ایسا لمحہ نصیب نہ ہو جس میں سرکار سید الشہداء سے محبت نہ ملی ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدایا زمانے نے دور رکھا تھا ہمیں اس وقت سے جب آپ آواز دے رہے تھے، یعنی کہ آپ کی حجت اور آپ کا وہ عظیم بندہ وہ زہرا کا لخت جگر آواز دے رہا تھا۔ اے خدایا اس وقت ہم دور تھے، اسلاب اور ارحام کے سفر طے کر رہے تھے، اور اب آج امام کی یاد میں اتنا آنسو بہائیں گے اور اتنا گریہ کریں گے کہ زمانے کا امام راضی ہو سکے اور ہم امام کے لشکر میں شامل ہو کر غازی ہو سکیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 اور خاص طور سے عنوان ہے ذکرہم بایام اللہ کی ذیل میں اللہ کے بہت سارے ایام ہیں، اور ان ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کا مطالبہ یہ کہ اے موسیٰ، آپ کو چاہیے کہ آپ اس قوم کو یاد کرائیے، کیجیے ان کے لیے ایام خدا کی طرف۔ یوم عاشور خدا کے ان ایام میں شامل ہے کہ جن کی یاد دہانی انبیاء کے ذمہ داریوں میں شامل کی گئی ہے۔ شاید اسی مناسبت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیارت وارثہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں امام کے لیے جملے ادا کرتے ہوئے آپ کو یاد کیا گیا السلام علیکہ یا وارث، کبھی آدم، کبھی نوح، کبھی ابراہیم، کہ ان تمام انبیاء کے وارث کون؟ سرکار سید الشہداء۔ ابھی اس منزل پہ گفتگو یقیناً ہوگی کہ وراثت انبیاء کا مطلب حضرت آدم کا کوئی باغ تھا، حضرت نوح کا کوئی فورن کرنسی کا اکاؤنٹ تھا جس کے وارث مولا حسین بنے، کہ حضرت ابراہیم نے کوئی بہت قیمتی کنواں چھوڑ دیا تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کی وراثت کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ حالانکہ لفظ خود بتاتے ہیں کہ انبیاء کے نام کے ساتھ معصوم نے ایک ایک صفت کو شامل کیا ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، تو اصطفاء آدم کی وراثت حضرت الشہداء کے لیے۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اور نبوت نوح کی میراث شکل امامت میں سرکار سید الشہداء کے لیے۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم کے اعزاز خلت کی میراث سرکار سید الشہداء کے لیے۔ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، جو منزل کلام پروردگار ہے اس کی وراثت سرکار سید الشہداء کے لیے۔ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام عظمت ہے کہ آپ روح پروردگار کہلاتے ہیں، تو اس کی وراثت روح پروردگار کے نام سے سرکار سید الشہداء کے لیے۔ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، اور جو منزل حبیب الہی ہے ختمی مرتبت کے لیے، اس محبت کی میراث سرکار سید الشہداء کے لیے ہے۔ یہ تو بہت آسان لفظوں میں ہم تلاش کر سکتے ہیں بغیر کسی
اور روایت کو سامنے لائے ہوئے، لیکن اس میں کچھ اور بھی پیغامات، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور شاید کچھ پیغامات آج کی مجلس میں کور کیے جائیں گے۔ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں میں ایک دن ہے یوم عاشور، اور یوم عاشور کے حوالے سے ہمارا عنوان ہے اقدار، یعنی کہ اس کے قدر کیا ہیں، اس کی ویلیو کیا۔ سرکار سید الشہداء نے اس اقدام کے کرنے سے پہلے کہ تمام افراد کو پیغام پہنچا دیا تھا، کیا نسلوں تک بات پہنچ گئی تھی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء نے قدم اٹھایا ہو۔ جیسے لوگ خیال کرتے ہیں کہ اتفاقیہ کوئی حادثہ تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بھلا خدا کے نظام میں بھی کوئی اتفاق ہوتا ہے؟ یہ سب حسن انتظام ہوتا ہے، اتفاق نہیں ہوتا۔ اگر یزیدیت یعنی جو کردار یزید ہے، اگر وہ تمام کے تمام معاملات اس کے باپ کے دور میں ہو جاتے تو کربلا کربلائے حسین نہیں، کربلائے حسن ہوتی، اور اگر اس سے اور پہلے یہ تمام معاملات وہاں پہ ہو جاتے تو کربلا کربلائے حسین نہیں، کربلائے علی ابن ابی طالب ہوتی، اور اگر اور اس سے پیچھے پلٹ جائیے تو کربلا کربلائے حسین نہیں، کربلائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بات یہ ہے کہ نعرے کی آواز جو ابتدا تھی وہ ذرا کمزور تھی، جواب ذرا اچھا آنا چاہیے تھا، اس لیے لفظ خالق کے بجائے بہتر ہے مالک خاک شفا کے۔ مالک خاک شفا امام حسین علیہ السلام صلوات۔ جزاک اللہ۔ ہے اس میں تعویل کی گنجائش ہے، لیکن تعویل تو اپنے مقام پر ان کے لیے جو صاحبان تعویل ہوا کرتے، لیکن ہم جیسے طالب علموں کے لیے جو الفاظ آسان ہوں وہ کفایت کیا کرتے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے اس وصیت نامے میں اس بات کو بیان کر دیا تھا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح نفسی نہیں، بیتی نہیں، مدینتی نہیں، قومی نہیں۔ سرکار سید الشہداء نے اصلاح امت کا عنوان استعمال کرتے ہوئے اصلاح نفس، اصلاح بیت یعنی اصلاح منزل، اصلاح ملت، اصلاح قوم، اصلاح علاقہ، ان سب سے بلند کرتے ہوئے، اور یہ حسین کو ہی زیب دیتا تھا علیہ السلام کہ آپ فرمائیں جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح کے اس پہلو کو امام نے خود اجاگر فرما دیا۔ بات یہ کہ کربلا کے واقعات کو آج کے دور میں لوگ دیکھتے ہیں تو اپنے اپنے طور سے محسوس کرتے ہیں، شاید کوئی کہتا ہو کہ جناب وہ امام کا اقدام سیاسی تھا، یہ ان کا مسئلہ ہے، امام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کہنے والوں کا مسئلہ ہے۔ کوئی کہتا ہے مولا کا اقدام ثقافتی تھا، تو یہ کہنے والوں کا مسئلہ ہے، امام کا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ایک آیت قرآن کی تفسیر الگ الگ ہو سکتی ہے، مگر جو اصل تفسیر وہ آل محمد کے پاس ہے، ایسے ہی اس جملے کی تشریحات الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ جیسے بعض دیکھنے والوں نے یہ سمجھا شاید یہ مزدوروں کو
اجیر کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا طریقہ حسین نے سکھا دیا، یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ تو یہ سب اپنے اپنے طور پر لوگوں نے خیال کیا ہے، لیکن سرکاری سید الشہداء کے اپنے الفاظ کیا ہیں؟ اصلاح امت کا مطلب کیا؟ اريد ان اامر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں۔ عاشورہ کی پہلی قدر یہ ہے کہ امام نے عاشورہ منعقد کیا، کس کام کے لیے؟ اريد ان آمر بالمعروف۔ تو کیا ضرورت تھی کہ امر بالمعروف کیا جائے؟ کیا ایسا وقت آ گیا تھا؟ بہت غور کیجئے گا، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو پہلی مرتبہ میں بات نہ ہم واضح کر پاتے ہیں اور نہ سامعین تک پیغام مکمل ہو پاتا ہے۔ کیا ایسا ماحول بن چکا تھا کہ امام کو یہ کہنا پڑے کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں؟ کیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور، کیا اس سے پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور، اس سے پہلے